یظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچہ خبا ہمادارن تو تنہداری۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا۔ ستے چہروں سے زنگ اترا، مٹے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو نوع انسانی کو جینے کا شعور آیا۔ آقا کائنات کی بعثت سے قبل عرب کے حالات یہ تھے کہ دنیا کے بدترین ادوار میں ایک برا دور عرب کا دور تھا۔ آقا کائنات کی بعثت سے قبل دنیا کی تاریکیوں میں پھنسے ہوئے عرب کے حالات تھے۔ فسطائیت کے مارے ہوئے لوگ دلدل میں پھنستے جا رہے تھے۔ حرمت خون کا تصور ختم ہو چکا تھا، خون حرمت کا تصور مٹ چکا تھا، شرم و حیا کا تصور مٹ چکا تھا۔ عرب کے حالات یہ تھے کہ سرزمین عرب تاریکی و جہالت کی دلدل میں پھنس چکی تھی۔ آقا کائنات کی بعثت سے قبل عرب کے حالات یہ تھے، عظمت عصمتوں کا وپار عام تھا۔ آقا کائنات کی نبوت سے قبل، آقا کائنات کی بعثت سے قبل سرزمین عرب خون سے، انسانی خون سے سرخ ہو چکی تھی۔ پھر ایک آفتاب طلوع ہوا، آقا کائنات آئے اور وہ دنیا جو ایک وصف درندوں کے لیے بیٹھی تھی، درندوں کے وصف سے انسانوں کو بلایا جانے لگے تھا۔ اور مولانا حالی نے اپنے قلم سے ان حالات کو لکھا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گورا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کہیں گورا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ یوں ہی چلتا رہتا تھا تکرار ان میں، یوں ہی چلتا رہتا تھا تکرار ان میں، یہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ جن سے انسانی خون محفوظ نہ تھا، انسان کی جان کی قیمت ختم ہو چکی تھی۔ عرب کے حالات یہ تھے کہ انسانی زندگی کا وقار مٹ چکا تھا۔ پھر آقا کائنات مبعوث ہوئے، پھر آقا کائنات کی نبوت آئی۔ پھر وہ لوگ جو ایک دوسروں کی جانوں کے دشمن تھے، جہاں ایک شخص کا وقار مٹ چکا تھا، غلامی عام ہو چکی تھی، پھر اس دور میں آقا کائنات کی تعلیمات کا ثمر یہ تھا کہ ابن ابی قحافہ ابو بکر بنے، صدیق بنے، ابن خطاب فاروق بنے، ابن عفان ذو النورین بنے، ابن ابی طالب حیدر کرار بنے۔ پھر وہ معیار بنے ایمان کا، پھر وہ معیار بنے، کسوٹی بنے، مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت بنے، مشعل بنے، فَإِنْ آمَنُوا کا مصداق بنے۔ پھر وہ ایک ثمر مسلمانوں کے لیے معیار حق بنے۔ اور حضرات، آقا کائنات نے آ کے پھر یہ درس دیا، بربریت کے اس دور میں، قتل و غارت کے اس دور میں آقا کائنات نے آ کے پھر یہ درس دیا، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا۔ آقا کائنات نے محبت کا درس دیا، امن کا پیغام دیا۔ اور آج ہماری دعوت بھی یہ ہے، ہمارا پیغام بھی یہ ہے، ہمارا درس بھی یہ ہے، محبت کا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے۔ اور یاد رکھیے، مرکزی جمعیت اہل حدیث سے وابستہ، تنظیمات سے وابستہ، یوتھ فورس کا ہر کارکنان، جمعیت طلبہ کا ہر شہید، ملک میں امن کی بات کرنے والا، استحکام کی بات کرنے والا، ملک میں قانون کی پاسداری کی بات کرنے والا، عدلیہ کے تحفظ کی بات کرنے والا، اور آج اس محبت کی آڑ میں اعتدال پسندی کا نام دینے والوں، رواداری کا نام دینے والوں، ہماری محبت کا معیار سنو۔ اور شیخو پوریو، تم بڑے زندہ دل لوگ ہو، یہ محبان میر کا شہر ہے، یہ مرکزی جمعیت کے جیالوں کا شہر ہے، یہ زندہ دل جیالوں کا شہر ہے، حضرت عبداللہ شیخو پوری کے مسند کے وارثوں کا شہر ہے۔ اور یاد رکھو،
ہماری محبت کا معیار کیا ہے؟ ہماری محبت کا درس کیا ہے؟ ہماری محبت کن کے لیے ہے؟ اگر کوئی ہماری ماں کو گالیاں دے، سیدہ کائنات کو گالیاں دے، اور ہم رواداری کی آڑ میں، اعتدال پسندی کی آڑ میں، امن پسندی کی آڑ میں، امن کمیٹیوں کی آڑ میں رافضیت کے ہم نوا ہو جائیں، نبی کے صحابہ کے دشمنوں سے محبت کی لگامیں بڑھائیں، اور اپنی غیرت سے بتاؤ صحابہ کے دشمنوں سے کبھی محبت کا اعلان ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کبھی رواداری ہو سکتی ہے؟ یہ کون سی رواداری؟ وہ صحابہ کو گالیاں دے اور ہم اعتدال پسند ہے۔ ابھی جانشین حضرت عبداللہ شیخوپوری مولانا عبدالباسط شیخوپوری حافظہ اللہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایسی حکمتوں کو نہیں مانتے جو ہمیں توحید پہ سمجھوتا کرنے کے لیے کھڑا کرے، ہم ایسی حکمتوں کو نہیں مانتے جو آقا کائنات کی ناموس پہ سمجھوتا کرنے کے لیے ہمیں مجبور کرے، اور ہم ایسی حکمت عملیوں کو بھی نہیں مانتے۔ حسین ابن علی کو ماننے والوں، صحابہ کی محبت پہ قائم ہو، ہاتھوں کو بلند کر کے بتاؤ ذرا، صحابہ کی محبت پہ قائم ہو۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، تاجدار ختم نبوت، جمعیت طلباء اہل حدیث پاکستان۔ اور آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، ہماری محبت ان سے ہے جن کی محبت صحابہ سے، جن کا تعلق صحابہ سے، جن کا ناطہ صحابہ سے، اتحاد پہ درخت دینے والوں، رواداری کے نام پہ رافضیت کی ہمنوائی کرنے والوں، سنو، ہماری محبت، ہمارا تعلق، ہمارے رشتے، ہمارا ناطہ، ہماری رواداریاں، ہماری ہمدردیاں ان سے ہے جن کا صحابہ سے تعلق، جن کی صحابہ سے محبت، جن کی نبی کے یاروں سے محبت، اور ہماری رواداریاں، ہماری محبت، ہماری الفتیں، ہماری عقیدتیں ان سے ہے۔ تو ہمارا یہ پیغام ہے، ہمارا وہ امام ہے جو صحابہ کا غلام ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔